اٹس یور ٹروتھ, آپ کا ٹروتھ ہے, آپ کا ٹروتھ ایسا ہوگا, ہمارا ٹروتھ ہے, ہمارا ٹروتھ ایسا ہوگا. تو دس از ویئر وی آر. اینڈ فائنلی میں یہ بات کہوں گا کہ اس وقت آپ دیکھو تو اسلامک ورلڈ میں بھی نا آپ کو نظر آئے, کیونکہ دیکھیں یہ مسئلہ ہمیں اکثر لوگ کہتے ہیں یار آپ یہ بات بار بار کیوں چھیڑتے ہیں. اس لیے چھیڑتے ہیں کہ یہ پوری دنیا میں نا اس وقت ایک ٹاکنگ پوائنٹ ہے اور ایک پولیٹیکل ڈیوائڈ بنا. یہ ایشو بہت پولیٹیسائز ہو چکا ہے. آپ ٹرکش دیکھیں کہ طیب اردوغان جو ہیں انہوں نے اپنی کیمپین کو بنائی اینٹی ایل جی بی ٹی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ٹرکی میں ایل جی بی ٹی کو ہم نہیں آنے دیں گے, ہماری کیمپین یہ ہے. دوسری طرف آپ کے ایس اے کا اگر آپ ایگزامپل لیں, ٹھیک ہے, سعودیہ کی مثال ہے, تو ایم بی ایس کی جو کیمپین چل رہی ہے اس وقت وہ یہ کہ وی آر ویلکمنگ ایل جی بی ٹی پیپل انٹو سعودیہ. تو آپ دیکھیں نا دونوں مسلم ممالک ہیں. ایون ٹرمپ اگینسٹ ہے اس پوری کیمپین کے. ٹرمپ بھی جو ہے نا اینٹی ایل جی بی ٹی پہ چل رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بیسکلی جو ہے نا ساری موومنٹ یہ ہے. تو اس وقت جو ہے نا صورتحال یہ ہے. میں چاہوں گا دانیال بھائی آپ ذرا روشنی ڈالیں, اس وقت پاکستان کے ذرا حالات بتائیں. کچھ عرصہ پہلے ہم لوگوں نے ٹرانسجینڈر ایکٹ پہ بات کی تھی, وہ کہاں پہنچا سلسلہ اس کا؟ جی ضیاء بھائی, ٹرانسجینڈر ایکٹ دو جگہوں پہ چیلنج ہوا تھا. ایک فیڈرل شریعت کورٹ میں پٹیشن آئی تھی 2020 میں, اور پھر 2021 میں نومبر میں سینیٹر مشتاق نے اس کے اوپر سینٹ میں امینڈمنٹ ڈالی تھی. جو امینڈمنٹ ہے وہ بھی ابھی کمیٹی کو ریفر ہو گئی تھی ہیومن رائٹس, تو وہاں سے آلموسٹ وہ فائنل سٹیجز میں ہے. اب وہ ہاؤس کے آگے آئے گی فار فائنل ووٹ. جو فیڈرل شریعت کورٹ تھا نا وہاں پر آج لاسٹ ڈے آف ہیئرنگ تھا. الحمدللہ 3 سال بعد وہ, یعنی 3 سال لگے اس پوری ہیئرنگ کو ہوتے ہوئے, اور اس میں بہت سارے لوگ پارٹی بھی بنے, پٹیشنر بھی بنے. آلموسٹ میرے خیال میں 58 کے قریب لوگ تھے جو رسپونڈنٹس اور پارٹی اور سب کچھ پٹیشنر وغیرہ ملا کے. سب کو بڑی تسلی سے کورٹ نے سنا, اور اب اگلی ہیئرنگ میں یعنی کورٹ اپنا فیصلہ سنائے گی. تو اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا, بتانا چاہوں گا آپ کی آڈینس کو. یعنی جو سیکنڈ لاسٹ ہیئرنگ تھی وہ بڑے مزے کی تھی. اس میں یہ ہوا کہ کوئی 20-22 ٹرانسجینڈرز آ گئے. ابھی جیسا آپ جان منی کی وہ پوری تھیوری بتا رہے تھے, تو میرے ذہن میں وہ چل رہا تھا. تو وہ کورٹ میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم, اچھا انہوں نے کبھی بھی کورٹ کے اندر بھی نا, یعنی میں نے جو فیل کیا, کبھی بھی انہوں نے ریشنلی اپنی بات کو ثابت نہیں کیا. یہ ہمیشہ آگے کہتے تھے کہ دیکھیں ہم جیتے جاگتے انسان آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, آپ کیسے ہمارا انکار کر سکتے ہیں. اس بار جج صاحب نے نا بڑی مزے کی جو کام کیا وہ یہ کیا کہ جج صاحب نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو انٹرسیکس ہیں. کسی ایک نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کیا. یہ آپ خواجہ سرا کمیونٹی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ خواجہ سرا کمیونٹی, اور کمیونٹی میں سے بھی وہ لوگ جو اس ایکٹ کے حق میں ہیں, جو اس کو پاس کروانے والے ہیں اور اس کے حق میں ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ایکٹ کو اور اس طرح کے مزید لاز کو آنا چاہیے, رہنا چاہیے. اچھا ان میں سے خود کوئی انٹرسیکس نہیں تھا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا پیدائشی صنف یا جینڈر وہ میل تھا. سب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ سب میل پیدا ہوئے تھے. اور پھر ان میں سے کچھ سے پوچھا کہ وہ کیسٹریشن وغیرہ, تو کچھ نے کرائی تھی, کچھ نے نہیں کرائی تھی. پھر بلکہ ایک تو ان کے بہت لیڈنگ ٹرانسجینڈر ایکٹیوسٹ کہہ لیں, اور وہ اس ایکٹ کو پاس کروانے میں بھی بہت ان کا کردار رہا, اور کورٹ کے اندر بھی وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے اس کو. انہوں نے ایک 15 منٹ کی تقریر کی, اور اس کے اندر انہوں نے پوری سٹوری سنائی اپنی کہ کس طرح وہ میل پیدا ہوئے تھے, اور اب وہ کس طرح. اس میں انہوں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا. ان کا ایک ہوتا ہے جینڈر انکانگروئنس, یہ ہمیں بچپن سے ہو جاتا ہے, پھر بعد میں جا کے جب وہ ڈائگنوز ہوتا ہے تو وہ جینڈر ڈسفوریا بنتا ہے. تو وہ پوری سٹوری انہوں نے سنائی وغیرہ وغیرہ. اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ہماری سائڈ کا کیا رسپانس تھا. ہم نے کہا بھائی اب ہم اور آرگیومنٹس نہیں دیں گے. صحیح, یہ وہ اب دیکھتے ہیں کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. صحیح. باقی یہ ہے کہ ضیاء بھائی ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ساتھ جڑی ہوئی بہت ساری چیزیں, جس طرح ابھی آپ نے بائیڈن کی وہ گرانٹ کا ذکر کیا وہ ہوا. پھر ابھی اپریل مارچ میں ہوا, مارچ کے فرسٹ ویک میں سوری, ورلڈ پرائڈ سڈنی میں. وہاں پر پاکستان سے بہت سارے لوگ گئے. اب وہ کیوں گئے, کس ایجنڈا کے تحت گئے. اسی طرح الگا ایک آرگنائزیشن ہے, انٹرنیشنل لیسبین گے ایسوسیشن, اس کا جو ساؤتھ ایشیا کا چیپٹر ہے, اس میں ایک پاکستانی ٹرانسجینڈر کی کافی سینئر پوسٹ پہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, اور بہت سارے پروجیکٹس ان کے ذریعے انیشیٹ کیے جا رہے ہیں. اور اسی طرح ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے پاکستان میں ہیومن رائٹس منسٹری کے اندر ایک پوسٹ بھی شروع کی گئی ہے. اسی طرح
اب اگلا سٹیپ جو ہمیں نظر آ رہا ہے اگر یہ لا ریورس نہیں ہوتا، اب ہمیں یہ جو نئی جابز آ رہی ہیں ان کے اندر ان کا وہ کیٹیگری بھی نظر آ رہی ہے، اور نہ صرف کیٹیگری، ان سم کیسز اب باقاعدہ کوٹا رکھا جا رہا ہے. صحیح. ابھی سر یہ فیڈرل گورنمنٹ کی جاب تھی، یہ اسپیسیفائڈ کوٹا کے تحت ٹرانسجینڈرس کو دی گئی ہے. صحیح. تو یہ بڑی الارمنگ چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں. یہ اسٹرینج بات یہ ہے کہ اگر یہ چیز ابھی متنازع ہے اور کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے اس پہ، تو آپ کی سوسائٹی میں آلریڈی ون سائیڈڈ اوپینین جو ہے وہ رائج کیسے ہوتا چلا جا رہا ہے؟ جی بالکل علی بھائی، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، اور زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کا ڈیسیژن کس طرح کا ہوگا، کیونکہ وہ ایک اسلامک باڈی، اور ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ وہ قانون اور شریعت کے مطابق انٹرپریٹیشن کریں گے. لیکن میں آج آپ کی اس ویڈیو کے اندر کہہ رہا ہوں کہ وہ چیلنج ہو جائے گا. اور آپ ظلم یہ دیکھیں کہ وہ جب چیلنج ہوگا نا، وہ شریعت اپیلیٹ بینچ سپریم کورٹ میں جب جائے گا تو یہ ڈیسیژن سسپینڈ ہو جائے گا. جبکہ جب ہم نے اس ایکٹ کو چیلنج کیا تو کہیں پہ بھی وہ سسپینڈ نہیں ہوا. یعنی جب بات ہمارے فیور میں آئے گی تو انہوں نے اس کو سسپینڈ کروا دینا ہے. بالکل. اور یا تو ہونا کہ میں یا آپ، ہم انڈیویجولس کہہ رہے ہوں، کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس نے اس پہ بات نہ کی ہو، اور آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اتنی زیادہ اویئرنیس ہوئی ہے، اتنے زیادہ لوگوں نے اس کو سمجھا اس مسئلے کو. اور ایک آپ کی کانسٹیٹیوشنل باڈی، یار آپ ہماری بات نہ مانیں، کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اس کی سفارشات کو اٹھا کے دیکھ لیں، کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، وہ اس پہ کیا کہہ رہی ہے. اور اس کے باوجود کوئی اس کو روک نہیں رہا، بلکہ جتنا اس کو رکنا چاہیے تھا اتنی ہی زیادہ سپیڈ سے یہ چیز اب آگے بڑھ رہی ہے. ابھی آگے جا کے اس میں شاید بات بھی ہم کریں، کچھ ڈرامے ہیں ان کے اندر اس کانسیپٹ کو، بلکہ اب دیکھیں ضیاء بھائی، یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا، یہ صرف ٹرانسجینڈر ایکٹ تک بات محدود نہیں ہے، اصل ایجنڈا کچھ اور ہے، عالمی ایجنڈا ہے جو کہ یہاں پہ انفلٹریٹ کر رہا ہے. اس کی میں ایک ریسنٹ ایگزامپل بھی آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں 2020 میں ایک ڈرامہ آیا تھا جلن کے نام سے. اس ڈرامے کے اندر ایک بہنوئی اور سالی کے اندر ایک ریلیشن شپ دکھایا گیا تھا. اچھا وہ مین سٹوری لائن کا حصہ تھا وہ. اچھا کووڈ تھا ان دنوں، تو لوگوں نے پی ایم پورٹل کے اوپر نا کمپلینٹس کی بہت زیادہ. چیئرمین پیمرا نے نوٹس لیا اور وہ ڈرامہ بین کر دیا. اس ڈیسیژن کے خلاف ARY سندھ ہائی کورٹ چلا گیا. سندھ ہائی کورٹ میں انہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ جی انہوں نے اپنا پروسیجر فالو نہیں کیا. یعنی پیمرا کا ایک اپنا پروسیجر ہے کہ ایک کونسل آف کمپلینٹس ہوگی، اگر کوئی اس طرح کی شکایت آتی ہے تو وہ اس کو وہ ریویو کرے گی، اور اس سے پہلے آپ کو 2 بار نوٹس بھیجنے ہوں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. خیر وہ اس پروسیجرل اس کی وجہ سے ان کے حق میں فیور آ گیا، ARY کے حق میں، ڈرامہ دوبارہ آن ایئر ہو گیا، ان بین ہو گیا. اچھا پیمرا نے دوبارہ ان کو 2 نوٹسز بھیجے، لیکن دوبارہ پھر انہوں نے پورا پروسیجر فالو نہیں کیا، دوبارہ بین کر دیا. وہ دوبارہ ہائی کورٹ چلے گئے، دوبارہ ہائی کورٹ نے ریلیف دے دیا. کرتے کراتے بات سپریم کورٹ میں آ گئی. سپریم کورٹ کا جو ابھی ڈیسیژن ہے جب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچنی چاہیے، جس کے اوپر ابھی ہم نے اور بہت ساری ریلیجس پارٹیز نے، بہت سارے ہمارے دوستوں نے ریویو فائل کر دیا ہے. اور آج کی تاریخ میں میرے خیال میں 3 ریویوز جو ہیں وہ ان کو کچھ 14-15 دن کا ٹائم بھی مل گیا. اور اس میں انہوں نے جو انٹرپریٹیشن کی ہے، یہ انہوں نے معاملہ بنا دیا فریڈم آف ایکسپریشن کا. جی. اب دیکھیں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ بالکل کلیئرلی لکھا ہوا ہے، پریمبل میں لکھ دیا کہ اسلام از دا اسٹیٹ، یعنی ول بی دا اسٹیٹ ریلیجن. پھر اس کے بعد آرٹیکل 2، پھر آرٹیکل 2A، پھر 227، پھر پرنسپل پالیسیز کے اندر یہ گورنمنٹ کو باؤنڈ کیا کہ گورنمنٹ شیل پروموٹ اسلامک وے آف لائف. یہ سارا یعنی آپ کا پورا کانسٹیٹیوشنل اسپرٹ صحیح ہے. آپ کانسٹیٹیوشن کیا کسی بھی چیز کو ان نکات کی روشنی میں انٹرپریٹ کریں گے. یعنی کہ فریڈم آف ایکسپریشن واقعی سٹیزنس کو ہے، لیکن جتنی اسلام نے اجازت دی ہے. یہاں پر انہوں نے ایک بڑا اس کو انہوں نے جوڑا ٹالرنس کے ساتھ کہ آبسینٹی اور ولگیرٹی اور یہ جتنی بھی چیزیں ہوں گی ان کو آپ ٹالرنس کی لینس سے دیکھیں گے. اچھا پھر ٹالرنس کیا ہے؟ پھر انہوں نے ٹالرنس کو ڈیفائن کیا. ان کا جو ٹالرنس میں سیکشول اورینٹیشن بھی آتی ہے. انا للہ. یہ باقاعدہ وہ یہ ٹرم انہوں نے اس فیصلے کے اندر ڈال. تو یہ تو ہمارے پریمبل سے ٹکرا رہا ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہو کہ جب قانون جو ہے نا قرآن و سنت کے مطابق یعنی قانون ہوگا، تو اب آپ اس میں کہہ رہے ہو کہ جی آپ سیکشول اورینٹیشنز جو ہیں ان کو بھی آپ ٹالریٹ کریں. جی ہاں دیکھیں اب انہوں نے ڈال دیا اس کے اندر. اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی ڈینجرس بات ہے. ایپیکس کورٹ کا یہ ڈیسیژن ہے، اور یہ
بنیاد بنے گا. کل کو کوئی کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے, لیٹ سے میں کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہوں, میں کسی اور کا نام نہیں لیتا تاکہ لوگوں کو برا نہ لگے, کل کو میں جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رٹ کر دیتا ہوں کہ یار میں جو ہے نا فریڈم آف ایکسپریشن از مائی فنڈامنٹل رائٹ اور آئی ایم ہومو سیکشول, اور میں اس فیصلے کو سائٹ کر دیتا ہوں, کوٹ کر دیتا ہوں کہ جی دیکھیں سپریم کورٹ نے بھی یہ بات کی ہے, تو ایک راستہ تو کھل گیا نا, ایک بنیاد پڑ گئی ایک چیز کی. اسی طرح بہت ساری, اس کا آگے کیا ہوگا یہ تو ابھی کوئی ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے. لیکن پھر یہ بات بھی ہے نا کہ ہمارے جب ہمارے اپنے قانون کے اندر یہ بات ہے کہ ہومو سیکشوالٹی کے اوپر پنشمنٹ بھی ہے. اچھا ہاں, یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. میری ایک لائر سے بات ہو رہی تھی, یہ خود انکنسسٹنٹ ہے آپ کے یہ پینل کوڈ کے ساتھ بھی. یعنی آپ کا پینل کوڈ حد لگاتا ہے ہومو سیکشوالٹی کے اوپر, یعنی اس کو کارنل انٹرکورس کا نام. جی ہاں بالکل. اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ جینڈر سیکشول اورینٹیشن کا کیا مطلب ہے, یعنی اس میں ہومو سیکشولز آ جاتے ہیں. چلو ایک اورینٹیشن ہیٹرو سیکشولز ہے, پھر بائی سیکشول ہے, پھر اے سیکشول ہے. اب تو آج کل تو سمجھ نہیں لگتی, بہت ساری بالکل آتی جا رہی ہیں. مجھے تو آئین کا امپریشن یہ تھا ضیاء بھائی کہ آئین کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا, اور وہ ایک حتمی چیز ہے جو کہ بڑے ایک برینز کے ڈیسیژن کا نچوڑ ہے, آپ سمجھ لیں کہ وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ ملک آپ کا چلے گا. جی اب جو ملک میں ہو رہا ہے جس طرح کی باتیں, تو مجھے یہ آئین کی حیثیت کیا ہے؟ یہ بالکل ضیاء بھائی آپ کی پریویس پوڈ کاسٹ کے اندر بھی یہ بات بار بار ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیں علی بھائی, اس طرح نہیں ہے کہ یہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے, یا یہ لوگ اتنے بچے ہیں کہ ان کو کانسٹیٹیوشن کا نہیں پتہ. یہ باقاعدہ نا جسے کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے فصل اگانی ہوتی ہے آپ پہلے ہل چلاتے ہیں زمین کے اوپر, یہ ہل چلایا جا رہا ہے. اور ٹرانسجینڈر لا جو ہے یہ ایک بیج تھا, یہ تو بیج بھی ڈال چکے ہیں, یہ بات اب اس سے بھی آگے جا چکی ہے. اب انہوں نے اگلا بیج ڈال دیا ہے, اور اگر آج ہم اس کا مقابلہ نہیں کرتے تو یہ آگے آنے والی نسلیں جو ہے نا یہ اس کا پھل کاٹیں گی. تو اس لیے ہمیں اس کے اوپر کرنا چاہیے, اور یہ میرے خیال میں ہماری اولین رسپانسبلٹی ہے. بالکل. یعنی آلریڈی فحاشی کا تو وہ چل ہی رہا تھا, جو کہ وہ بار بڑھتا ہی جا رہا ہے. وہ تو پہلے انہوں نے ٹی وی پہ چلا دیا جو چلانا تھا انہوں نے. اب ان کے جو پرنسپلز ہیں ان میں بھی جو شکیں آپ سمجھ لیں وہ ایکسپینڈ ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ آئین کے اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں ہیں. اور نہ صرف یہ, میں یعنی کتنی ایگزامپلز دوں ضیاء بھائی, یہ جلن ڈرامے کی ایگزامپل ہے, میں صرف ایگزامپلس کو کوٹ کروں گا. اس کے علاوہ ایک اور ڈرامہ ہے, اس کا نام مجھے نہیں پتا, مجھے کسی نے بھیجا, اس میں باقاعدہ انسیسٹ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا گیا. بالکل ہوا ہے, صحیح ہے. بالکل ہوا ہے. پھر ایک اور ڈرامہ جو پچھلی پوڈ کاسٹ تھی ایک آپ کی رمضان سے پہلے, جی بالکل, اس میں ہم نے 2-3 ڈراموں جس میں وہ ایک بچہ دکھایا ہوا ہے, اور جی بالکل اس کے حوالے سے کہ تم جو ان کا دل کرتا ہے وہ والے کپڑے پہن دو. ہاں بالکل, یہی جو آپ نے ابھی تھیوری پوری سنائی ہے, جی بالکل, وہ اس میں اس کو پیش کیا. ڈینجرس. پھر اسی طرح یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا چلو ایک لڑکا اور لڑکی کے درمیان حرام ریلیشن شپ کو دکھاتے تھے, حالانکہ وہ بھی غلط ہے. جی لیکن اب تو یہ یعنی اتنے کھل کر سامنے آ گئے ہیں کہ یہ باقاعدہ اس کو دکھا رہے ہیں. وہی بات